ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی سیریز کی آج آخری ویڈیو میں ہم فرینچ فلاسفر گی دی بوخ کی کتاب دا سوسائٹی آف اسپیکٹیکل کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے جو باتیں کی ان کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں جسٹ فار دی سیک آف ریفرنس۔ انڈسٹریل ریولیوشن اور سائنس سے پہلے دنیا جتنی مرضی بٹی ہوئی تھی مگر انسانوں کا دنیا کے نظام کا ایک سینٹر تھا، دنیا کی ایک یونٹی تھی اور وہ یونٹی تھی خدا۔ انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی تھی، جو بھی ضروریات ہوتی تھی، ان کے حوالے سے وہ خدا پر انحصار کرتا تھا، خدا سے مانگتا تھا۔ مگر سرمایہ نظام کے آنے سے، مارکیٹ اکانومی کے آنے سے، انسان کا ان ضروریات کے حوالے سے انحصار جو تھا وہ مارکیٹ پر شفٹ ہو رہا تھا کہ اگر اس نے کھانا کھانا ہے، زندہ رہنا ہے تو اسے کام کرنا پڑے گا، پیسہ کمانا پڑے گا، وہ خدا پر خالی انحصار نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے دنیا کی جو ایک یونٹی تھی، اتحاد تھا، جو ایک دنیا کے نظام کا سینٹر تھا، وہ غائب ہو گیا۔ سرمایہ داری نظام نے اس یونٹی کے غائب ہونے پر کیپٹلائز کیا اور پروڈکشن کو بڑھانا شروع کیا اور معاشرے میں کموڈٹیز کی کثرت ہو گئی، اور اس کثرت کے نتیجے میں ان کموڈٹیز کو بیچنے کے لیے معاشرے میں معاشی ضروریات ہمیں نظر آئیں، اور یہ ایسی ضروریات تھیں جن کو انسان خود سے پورا نہیں کر سکتا تھا، جتنی مرضی محنت کر لے۔ ایک سوشل اپروول چاہیے ان کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ کا معاشرے سے ایک رابطہ ہونا چاہیے، پورے معاشرے سے۔ فار ایگزامپل، مارکس کے دور میں اگر آپ نے اپنی پہچان کرنی ہے، معاشرے میں ایک مقام ایک انسان نے، ایک فرد نے حاصل کرنا ہے، ایک فرد کے طور پر پہچانے جانا ہے، تو اس کے لیے کام یہ تھا کہ پیسہ اکٹھا کریں، چیزیں کافی ساری اکٹھی کر لیں، اپنے گرد زمینیں اکٹھی کر لیں، جیسے کہ نواب تھے اس دور کے، فیوڈل لارڈز تھے۔ مگر گی دی بوخ کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دور میں محض آپ کے پاس چیزیں ہونا، چیزیں اکٹھی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ معاشی ضروریات کی وجہ سے اب ان چیزوں کو آپ کو دکھانا بھی پڑے گا، معاشرے کو، معاشرے سے سوشل اپروول بھی لینا پڑے گا۔ جو جتنا زیادہ دکھائے گا اتنی زیادہ اس کی انڈیویجول ریئلٹی ہوگی، جتنا اسے سوشل اپروول ملے گا اتنی اس کی ایک انفرادیت ہوگی۔ اس طرح معاشی ضروریات معاشرے میں یہ فیصلہ کرنا شروع ہو گئی کہ بندہ کیسا ہونا چاہیے یا بندے کی حقیقت کیا ہے۔ مثلاً کہ اب نواب ہونا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی اب انٹرنیٹ پر نوابی دکھانی بھی پڑے گی۔ آپ کی عزت، شہرت، سب کچھ آپ کی تصویر ہے جو آپ معاشرے میں دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے معاشرے میں جن لوگوں کی منوپلی ہوگی دکھانے کے آلات پر، انسٹرومنٹس پر، ان کے پاس اصل پاور ہے، وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ریئلٹی کیسی ہوگی۔ پاور اس طرح اپنے آپ کو چھپاتی ہے۔ اب ان معاشی ضروریات کو سچ کے طور پر بیچنے کے لیے لوگوں کو مارکیٹ اکانومی میں جو کموڈٹی فیٹیشزم تھا آلریڈی کموڈٹیز میں، کہ لوگ اس میں جادوئی ایک پاور دے دیتے تھے، اس کو ایکسپریس کرنا شروع کیا مشہوریوں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، اور ایسا ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز جو تھی، جو دکھائی جا سکتی تھی، وہ کموڈٹی بن گئی۔ معاشی ضروریات جو کہ پہلے تھی کہ اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اب وہ انفرادی ضروریات کو بھی کیپچر کرنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ بندے کی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ چھٹیاں لینی چاہیے، بریک لینا چاہیے، ریلیکس کرنا چاہیے۔ اس طرح مارکیٹ اکانومی نے تصویروں کے تماشے کے ذریعے ہماری جو دنیا کی حقیقت ہے اسے چھپا دیا۔ گی دی بوخ اس معاشرے کی حقیقت کو، جو کہ مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے آئی ہے، تصویروں کی وجہ سے آئی ہے، اسپیکٹیکل کہتے ہیں۔ اور ایسا معاشرہ جہاں پر منظر عام پر ہونے سے، خود کو دکھانے سے، تماشا کرنے سے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہو، اس معاشرے کو سوسائٹی آف اسپیکٹیکل کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کے لیے ہم اپنے معاشرے کا ایک تماشا دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جو کہ نااہل قرار دیا جاتا ہے کرپشن کے چارجز پر۔ ایک سال بعد انتخابات ہوتے ہیں اور ایک نیا وزیر اعظم آتا ہے جو کہ ایماندار بھی لگتا ہے، اور وہ اپنی امیج کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف پروگرام بھی لانچ کرتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی مدت پوری کرتا، اسے بھی تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ نااہل ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اصل طاقت تو ان کے پاس تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد ہمیں ایک کانسپریسی تھیوری بتاتے ہیں کہ آرمی کا سیاست میں کردار ہے۔ آرمی کا جو نمائندہ پہلے چپ رہتا ہے اور اس چیز کو رد کرتا ہے کہ آرمی کا سیاست میں کوئی کردار ہے، مگر اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کا نمائندہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ آرمی کا کردار تھا سیاست میں، اور اگر آرمی انٹرفیئر نہ کرتی سیاست میں تو جو وزیر اعظم نااہل ہو چکے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے۔ ملک دوسری طرف اس نااہلی کے بعد اپنا سب سے برا معاشی بحران دیکھ رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں سابق وزیر اعظم دوبارہ اسٹیج پر آتے ہیں اور عوام کو دوبارہ سے پرو آرمی نیریٹو بیچنا شروع کر دیتے ہیں
اب یہ سارا تماشا صرف سرفس لیول پر ہو رہا ہے، اور اس سارے تماشے کو کنٹرول ایک حقیقت جو کر رہی ہے وہ معاشی ہے۔ بوخ اپنی کتاب میں اسپیکٹل کو مختلف طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوئی اسپیسیفک تعریف نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک پوری ریئلٹی بن چکی ہے۔ مگر ہم دو طریقوں سے اسے واضح کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اکانومی میں کموڈیٹیز کی ابنڈنس ہو گئی تھی، اور کموڈیٹیز میں آلریڈی فیٹیشزم تھا، لوگ اس میں جادو سمجھتے تھے، اور اکانومی نے کیا کیا کہ بس اس جادو کو ظاہر کر دیا پوری دنیا پر، تصویروں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے، پولیٹیشنز کے ذریعے، ایکٹرز کے ذریعے، انفلوئنسرز کے ذریعے۔ دوسرا یہ کہ اسپیکٹیکل لوگوں کے درمیان وہ باہمی رشتہ ہے کہ جسے چلانے کے لیے تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی بوک لکھتے ہیں کہ اٹ از اے سوشل ریلیشن شپ بٹوین پیپل دیٹ از میڈیٹیڈ بائی امیجز۔ مثلاً کہ اب اگر کسی نے انقلاب لانا ہے، کسی برائی کو روکنا ہے، تو پہلے اس برائی کو دکھانا پڑے گا، اس کی تصویریں دکھانی پڑیں گی لوگوں کو۔ آپ ڈائریکٹ نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ یہ ہوا تھا، آپ کو پہلے اس کی تصویر دکھانی پڑے گی کہ وہ کیا ہوا تھا۔ پہلے انسان کامیابی کے لیے خدا سے لو لگاتا تھا، مگر ابھی آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں ہونا پڑے گا، عمران خان کے ساتھ فوٹو ہونی چاہیے آپ کی، انفلوئنسر ہونا چاہیے آپ کو۔ اکانومی نے انسان کو مذہب سے آزاد کر دیا، مگر اب خود اسے قید کر لیا۔ آٹومیشن سے چیزیں بننا تو شروع ہو گئیں، مگر چونکہ ان چیزوں کی اپنے آپ میں کوئی ویلیو نہیں تھی انسان کے لیے کہ وہ انہیں کیوں استعمال کرے، تو اس سسٹم نے پھر نئی جابز نکالنا شروع کی، جیسے کسٹمر سروس سیکٹر، جو کہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کس چیز کا استعمال کیوں کریں، کیونکہ اب کسی چیز کو دیکھ کر، کسی پروڈکٹ کو دیکھ کر اندازہ نہیں انسان زیادہ تر کر سکتا کہ وہ اسے کیوں استعمال کرے۔ اسے لوگ چاہیے مختلف بتانے کے لیے کہ وہ کسی چیز کا استعمال کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا یوز ویلیو ہے۔ اور ہمارے پاس جو انفلوئنسر ہوتے ہیں، مارکیٹرز ہوتے ہیں، وہ کسی کموڈٹی کے ساتھ، کسی پروڈکٹ کے ساتھ بہت محبت، بہت رقابت شو کرتے ہیں اور ہمیں مائل کرتے ہیں اس کی طرف۔ جیسے کہ کسی محترمہ نے اگر سترنگی کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور انسٹاگرام پر آپ اس کی فوٹو دیکھ رہے ہیں، تو اصل میں وہ آپ کے اندر ایک جلن کا احساس پیدا کر رہی ہے، ایک اٹریکشن، ایک سیڈکشن ہو رہی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کے انفلوئنسر جو ہیں وہ بالکل پرانے دور کے پیروں کی طرح ہیں، جو کہ وقتاً فوقتاً مختلف پروڈکٹس کے ساتھ اپنی رقابت، محبت شو کرتے رہتے ہیں، اور مقصد ان سب کا یہی ہوتا ہے کہ عادتاً آپ سے اپنی اطاعت کروائی جائے، اس طرح کے مذہب میں ہوتا ہے۔ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور اس کا مقصد مینلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کے جذبے کو ریفریش کرتے رہیں، رینیو کرتے رہیں۔ جب ان انفلوئنسرز کے پاس، سٹارز کے پاس، ماڈلز کے پاس یہ طاقت آ گئی کہ یہ لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتے ہیں، تو اکانومی کے لیے تب نقلی ضروریات بنانا بڑا آسان ہو گیا، کہ جو فضول چیزیں تھیں انہیں بیچنا بھی بڑا آسان ہو گیا، اور اکانومی کا جو اصل ضروریات سے تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ڈی بوک معاشیت کے انسان کو اس کنٹرول کرنے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرسٹ اٹ ٹک مین آؤٹ آف ہز انڈیویجول نیڈس انٹو سوشل نیڈس، انڈیویجول ریالٹی بیکیم سوشل ریالٹی، دین اٹ اسٹارٹیڈ کریٹنگ سوڈو سوشل نیڈس اینڈ ہینس اے سوڈو انڈیویجول۔ سو یہ ہم نے اسپیکٹیکل کی تھوڑی سی وضاحت کی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ اسپیکٹیکل چونکہ ایک نئی حقیقت تھی، تو اگر اس نے آمادہ کرنا تھا عوام کو اپنے ہونے پر، تو پہلا کام یہ تھا کہ تاریخ کی جو بھی حقیقت ہے اسے غائب کیا جائے، تاکہ لوگ اس حقیقت کو ماضی سے ریلیٹ کر کے تنقید کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ یہ کام ہمیں سب سے سرفس لیول پر میڈیا میں نظر آتا ہے، جہاں پر تاریخ کو اپنے حساب سے لکھا جا رہا ہوتا ہے، دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر عمران خان جو ہیں وہ مختلف طریقیں جو پاکستانی سیاست کی تاریخ سے انہوں نے لی ہوئی ہیں انہیں اپنا کہہ کر بیچتے ہیں۔ حال کے بارے میں ہمیں کم ہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، حال اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے۔ بندہ سارا دن کام کر کے جب گھر آتا ہے اور جو بھی کنٹینٹ وہ کنزیوم کرتا ہے وہ میچ اپ نہیں کرتا اس کی زندگی سے، اس کی حقیقت سے۔ مثلاً کہ ایک بندہ دن بھر رکشہ چلا رہا ہے اور شام کو آ کر وہ سدھو موسے والا کے گانے سن رہا ہے، تو یہ چیزیں میچ اپ نہیں کرتی، اور زندگی میں اس طرح ایمبیگوٹی آتی ہے، اور زیادہ کنفیوز ہوتا ہے انسان، اپنا روزمرہ کا جو ایک ایکسپیرینس ہے اس کو لکھ نہیں سکتا، اس کی سینس نہیں بنا سکتا انسان۔ جب سینس نہیں بنا سکتا اپنے روزمرہ کے ایکسپیرینس کی، تو اپنی تاریخ نہیں بنا سکتا۔ جب تاریخ اس طرح غائب ہوتی ہے تو معاشرہ ایک ایسے حال میں پھنس کے رہ جاتا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔
ایک ایسا ٹائم جو کبھی گزرتا ہی نہیں. تاریخ سے آزادی کی ایک قیمت ہمیں یہ ادا کرنی پڑتی ہے کہ ایسے معاشرے میں جو عقلی اصول و ضوابط کا قاعدہ ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. دیر از اے لاس آف ریشنل فریم آف ریفرنس. آپ عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے, کسی چیز کو غلط صحیح نہیں کہہ سکتے. اور کنزمپشن کا اس اسپیکٹیکل کی دنیا میں یہ حال ہے کہ انسان جو چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی, نہ اس کی زندگی سے وہ ریلیٹ کرتی ہیں, اور اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچے وہ بھول بھی جاتا ہے, کیونکہ معلومات اتنی تیزی سے آ جا رہی ہے. انسان اپنے روزمرہ کے ایکسپیرینس کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ کسی کو بتا سکتا ہے. جب اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا تو اسپیکٹیکل کی دنیا کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ مسٹیفائی کر دے, کہ انسان خود کو کوئی کہانی سنا دے جسٹ بیکاز اس نے وہ دنیا میں کہانی دیکھی. کہ کسی تصویر نے اسے کہا کہ سیاستدان کرپٹ ہے تو اس نے بھی دل کو یہ سمجھا لیا کہ سیاستدان کرپٹ ہے اس لیے میری زندگی خراب ہے. اس طرح اسپیکٹیکل کے ذریعے مارکیٹ اکانومی کو کنٹرول کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ان کی ایلینیشن استحصال کے حوالے سے مختلف کہانیاں سناتے ہیں. اسپیکٹیکل انسان کی حالات کا سامنا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو سلب کر لیتا ہے. انسان مزید فیصلے نہیں کرنا چاہتا, اپنی عقل کی حدوں کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. اس صلاحیت کی جگہ فالس کانشیسنس لے لیتی ہے, جس کی وضاحت ہم نے مارکس کی ویڈیو میں کی تھی. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کا تھوڑا سا ریویژن کریں گے بس, کہ فالس کانشیسنس کا مطلب دل کو سمجھانے والی بات ہے. ایسی عقل ہے وہ جو معاشرتی دنیا سے رابطہ کھو چکی ہے. آپ نے خود کو ایسی کہانی سنا دی ہے کہ جس کا معاشرتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں معاشرتی دنیا ایسی دنیا سمجھی جاتی ہے جو انسانوں نے نہیں بنائی, نہ وہ انسان چلا رہے ہیں اس سے, نہ انسان اسے کنٹرول کر رہے ہیں, بلکہ ایک ایسی طاقت اسے کنٹرول کر رہی ہے, اس کو چلا رہی ہے, جو انسانوں کے اختیار سے باہر ہے. فالس کانشیسنس یا غلط عقل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹس چھپائے جائیں جن کی وجہ سے سوسائٹی کے فیصلے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے سوسائٹی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان تاریخ بنانے میں حصہ دار بن رہا ہے. غلط عقل سے انسان کی زندگی سے ایک جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے لاجک کی ابیلٹی. لاجک کی ابیلٹی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان یہ پہچانتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اہم ہے اور کون سی غیر اہم ہے یا بے تکی ہے. لاجک ڈیولپ ہوتا ہے, بڑھتا ہے بات چیت کرنے سے, سوشلائز کرنے سے, ڈائلیکٹیکل طریقے سے. جب لاجک نہیں ہے تو آپ کو ہر طرح کی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو دو مختلف باتیں بتائی جا سکتی ہیں جو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں, اینڈ یو کین بی اوکے ود اٹ. ایک اسلامی ملک کی لیگ میں ایک جوئے کے اشتہارات بھی چلائے جا سکتے ہیں. ایک تصویر یا ایک کتاب کی ویلیو آپ کے لیے اس لیے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے. جو جرائم پولیس کی نااہلی یا مرضی کی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہے, انہیں وہ فیک انکاؤنٹر, خودکشی کا ٹیگ لگا کر آپ کو بتا سکتی ہے. ایک تصویر جو کسی نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جنریٹ کی ہے وہ اسے اپنی کہہ کر بیچ سکتا ہے. کاروبار میں بے ایمانی ہو سکتی ہے. دبوغ کے لیے اسپیکٹل کے اس تماشے نے سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جو باؤنڈری ہے, حد ہوتی ہے, وہ ختم کر دی. آج کی دنیا میں جھوٹ کو سچ کہہ کر بیچا جا سکتا ہے. ایک انسان جو اپنے روزمرہ سے ناآشنا ہوتا ہے کہ اس نے خود کو ایک کہانی سنائی ہے, وہ اس صورتحال کو قبول کر لیتا ہے اور کوپنگ میکانزم کے طور پر کموڈیٹیز کو کنزیوم کرتا ہے, کنزمپشن کرتا ہے تصویروں کی. انسان کے اندر آج کے معاشرے میں کسی ٹرینڈ کو دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی خواہش کا پیدا ہونا اصل میں ایک ضرورت ہے, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ انسان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں. جب انسان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے وہ اپنی پہچان کر سکے تو اس کے لیے دوسروں کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے, دوسروں پر اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور معاشرے میں ایک بے اعتباری کی فضا ہوتی ہے. ایسے معاشرے میں آپ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں, ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں, مگر اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو خود کو کہانیاں سناتے رہنا ہوگا. ڈبوک لکھتے ہیں کہ اٹس اے میٹر آف رننگ ہارڈ ٹو کیپ اپ ود دا انفلیشن آف ڈی ویلیوڈ سائنس. ڈی ویلیوڈ سائنس کا یہاں پہ میرے خیال سے مطلب یہ ہے کہ وہ سائنس جو کہ اپنا اصل مقصد کھو چکے ہیں, اپنی اصل قدر کھو چکے ہیں. جیسے کہ فیس بک ایک سائن ہے جو کہ جب بنا تھا یہ سائن تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کنیکٹ کرے, مگر ابھی یہ محض ایک مشہوریوں کی مشین رہ گئی. ڈرگس ہیلپ ون ٹو کم ٹو ٹرمز ود دس اسٹیٹ آف افیئرس وائل میڈنس allows one to escape from it. دی باکس اسپیکٹل کی دو ٹائپس بتاتے ہیں ہم, کہ ایک تو جہاں پہ غربت زیادہ ہو کہ آپ کموڈیٹیز جہاں پہ بیچ نہیں سکتے, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے,
تو وہاں پہ اسپیکٹیکل کنسنٹریٹ ہو کے ایک بندے کی پرسنالٹی میں چلا جاتا ہے، جس طرح کہ چائنا میں تھا، رشیا میں تھا، اور 80 کی دہائی میں پاکستان میں بھی تھا۔ یہاں پہ حکمران کیا کرتے ہیں کہ عظمت کی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، اور لوگ اسی حکمران کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک سینس بناتے ہیں۔ ریسپی سمپل وہی اسپیکٹیکل والی ہے، پہلے آپ لوگوں کی تاریخ کو غائب کرو، اس کی جگہ اپنی مرضی کی تاریخ کو ایڈ کرو۔ لوگوں کے پاس اپنی کوئی تاریخ نہیں ہوگی تو وہ اپنے حال کو نہیں سمجھ سکیں گے، جب اپنے حال کو نہیں سمجھ سکیں گے تو وہاں پہ جگہ بنتی ہے کہانیوں کے لیے۔ پھر آپ لوگوں کو زندہ قوم کی ایک کہانی سنا کے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے اسپیکٹیکل کی، وہ ڈیفیوزڈ اسپیکٹیکل ہے، کہ جہاں لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، لوگ چیزیں خرید سکتے ہیں، وہاں اسپیکٹیکل بکھر کر لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ مختلف کموڈیٹیز جو ہیں وہ آپس میں ڈرامے لگا کر لوگوں کی اٹینشن، لوگوں کی دلچسپیاں ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں ہو گیا فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ آپس میں کمپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ 20 سال بعد گی ڈی بوک اپنی کتاب پر ایک تبصرہ لکھتے ہیں جس میں وہ اسپیکٹیکل کی ایک تیسری قسم بھی بتاتے ہیں، جو کہ ان دونوں قسموں کا مکس ہے، جسے وہ انٹیگریٹڈ اسپیکٹیکل کہتے ہیں۔ یہ اسپیکٹیکل ریالٹی میں اتنا جڑ چکا ہے کہ یہ جب ریالٹی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جب دکھا رہا ہوتا ہے، تب وہ اسے بنا بھی رہا ہوتا ہے۔ ڈیبوک لکھتے ہیں کہ when the spectacle was concentrated, the greater part of surrounding escaped it. When diffused, smaller part. Today, no part. ہمارے حالات کی ایک تصویر دینے کے لیے ڈیبوک جو ہیں وہ تھیوسیڈیڈیز کی ایک کتاب جو پیلوپونیشین وار ہے، اس میں سے ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ریاست میں لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے ووٹ سے جو اسمبلی یا کونسل بنی تھی، وہ کام تو کر رہی تھی، مگر اس ریاست میں لوگوں کے حالات کافی زیادہ برے تھے، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو اسمبلی کام کر رہی تھی اس کے پیچھے ایک انقلابی پارٹی اسے کنٹرول کر رہی تھی۔ کونسل کی، اسمبلی کی جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ اس پارٹی کے ممبرز بھی کچھ ہوتے تھے۔ اب اس پارٹی میں بہت کم ممبرز تھے، مگر پوری ریاست میں ایک خوف و ہراس کی فضا تھی۔ جو بھی شخص اس پارٹی کے بارے میں بات کرتا تھا، اس پارٹی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ یہاں قتل کر دیا جاتا تھا، یہاں اٹھا لیا جاتا تھا۔ جو لوگ اسمبلی میں بولتے تھے وہ بھی پارٹی کے ممبر تھے، اور جو کچھ بھی بولتے تھے وہ بھی پارٹی لکھ کر دیتی تھی۔ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہتے تھے، اور اس قدر خوف میں مبتلا تھے کہ کچھ کیے بغیر ہی خود کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ شکر ہے انہیں کوئی ہراساں نہیں کر رہا، انہیں کوئی اٹھا نہیں رہا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پارٹی پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، اس میں کتنے زیادہ ممبر ہیں، اور چونکہ وہ ریاست کافی زیادہ بڑی تھی اور کمیونیکیشن کے بھی اتنے ذریعے نہیں تھے، تو انہیں زیادہ معلومات بھی نہیں تھی پارٹی کے بارے میں، اور آپس میں بھی ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ جب تک وہ پارٹی رہی، لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے کہ شاید یہ اگلا بندہ پارٹی کا بندہ نہ ہو۔ لوگوں کی یہ جو بے سکونی تھی، اس کی وجہ سے پارٹی وہ قائم رہی جب تک وہ رہی۔ پاکستان میں بھی اس کے پیرلل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی ایک سیریز۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک مختلف سوچ کا، ایک مختلف نظریے کا تعارف کروایا جائے، تاکہ معاشرے میں جو آلریڈی نظریے ہیں ان کی ہیجیمنی ٹوٹے، ان کی طاقت ختم ہو، ان کا اثر ختم ہو۔ اب لوگ ہمارے یہاں فینس ہیں سولوشنز کے، کہ آپ مسئلہ بتا دیتے ہیں، آپ حل نہیں بتاتے۔ تو میرے خیال سے یہ بھی مذہب کی باقیات میں سے ایک ہے کہ آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو حل بتائیں۔ حل کے علاوہ کچھ پریکٹسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو کہ ڈیبوک بھی سجیسٹ کرتے ہیں، کہ آزادی شروع ہوتی ہے پہلے تخیلات میں آزادی سے، کہ آپ اپنی امیجنیشن کو آزاد کریں، کنزمپشن کو کم کریں، خود سوچیں، زیادہ کریٹ کریں، کنزیوم کم کریں۔ ملتے ہیں پھر کبھی۔ اللہ حافظ۔